اس لیے جیت چکا ہے کہ جتنے دن وہ گزار چکا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اب تک گھٹنے ٹیکنے پہ وہ مجبور نہیں ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ ان کا سب سے پلس پوائنٹ ہے۔ 6 مہینے ہونے کے باوجود بھی اسرائیل ان کو ڈھونڈتا رہا ہے کہ کہاں ہیں یہ لوگ، کن کو مارے، کیا کریں۔ اس لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس ٹرم کے حوالے سے وہ عام لوگوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ پچھلے 2022 میں تقریباً 23 ریزولیشن UN کے ہوئے ہیں، 23 ریزولیشنز جو اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں، ایک بھی ریزولیشن امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ پوری ہسٹری کے اندر سیریا کے خلاف ایک ریزولیشن ہوا تھا، اس کی اینٹ سیٹ بجا دی لوگوں نے۔ ایک مرتبہ عراق کے خلاف ریزولیشن پاس ہوا تھا، اینٹ سیٹ بجا دی لوگوں نے۔ اسرائیل کے خلاف 23 سے زیادہ ریزولیشنز پاس ہو گئے ہیں۔ سیز فائر کا لاسٹ جو ابھی ہوا ہے، سیز فائر کرنے کے بارے میں، جس میں امریکہ بھاگ گیا تھا اور اس کو بائیک آؤٹ کیا اس نے اس میٹنگ کا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جنگ تھمی نہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 235 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی۔ ہم یہاں افطار کر رہے ہیں۔ آج کھڑے ہونے کا جو ضرورت ہم اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ کم سے کم فیل تو کریں۔ وہ فلسطین میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے کس طرح نماز ہوتی ہے، کس طرح روزے رکھے جاتے ہیں، کس طرح جو ہے تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کو فیل تو کریں۔ وہ فیلنگ پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ورنہ ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا بڑا نتیجہ نکالنے کے لیے کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہے۔ ہم صرف جمع ہو کر اپنے آپ کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مجبور یہاں بھی ہیں، وہ مجبور وہاں ہیں۔ ان مجبوریوں کے باوجود ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کم سے کم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، جو بھی زمین کے اوپر مظلوم ہے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ خون کی رشتہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں بدر ہوئی ہے، اور بدر کا میدان گواہ ہے 1400 سال کی تاریخ پر کہ مسلمانوں نے خون کے رشتوں کو کاٹا ہے اور عقیدے کے رشتے کی اہمیت کو بڑھایا ہے۔ کن سے لڑائی تھی بدر میں؟ ان لوگوں سے جو ان کے ماموں تھے، چچا تھے، پھوپھا تھے، بیٹے تھے، باپ تھے۔ کس کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے؟ اپنوں ہی کے خلاف، اور دنیا کو بتایا کہ عقیدے کے رشتے، دین کے رشتے، کلمے کے رشتے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں خون کے رشتوں سے۔ خون کے رشتوں کو کاٹ دیا گیا، عقیدے کے رشتوں کی اہمیت کو بڑھایا گیا۔ ہمارا رشتہ ان سے کیا ہے؟ کون سی رشتہ داری ہے ان سے؟ کیوں بے چین ہوتا ہے دل؟ کیوں اضطراب محسوس کرتے ہیں ہم لوگ؟ کبھی افطار کرتے وقت جب حلق سے گٹلی چھوڑ کر جب کھجور اترتی ہے تو کبھی تصور ہوتا ہے وہ معصوم بچے کا جس کو بوم نے اس طرح سے معجون جیسا بنا دیا، جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، جس کا باپ اس کو ہاتھ پہ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم سے کسی سے ہم کو شکایت نہیں، نہ بولنے والوں سے شکایت ہے، نہ کچھ نہ کرنے والوں سے شکایت ہے، نہ امریکہ سے شکایت ہے، نہ یورپ سے ہے، نہ عربوں سے ہے، نہ ایرانیوں سے ہے، نہ جو ہے سعودیوں سے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارا کیس تو اللہ کے دربار میں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم المولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارا کیس تو اس کے دربار میں ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے نتیجے میں آج کھڑے ہوئے ہیں۔ زندگی و موت ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ زندگی کو ایسے پسند کرتے، موت کو ایسے پسند کر رہے ہیں جیسے زندگی کو لوگ چاہتے ہیں۔ اس قدر انہوں نے وہ فرق کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی گھر میں موت ہوئی اور ٹافی بانٹتا ہو؟ وہ نکتی بانٹتا ہوا کوئی ملے گا جو اپنے گھر میں موت کا لاشا رکھا ہوا ہے اور وہ نکتی بانٹتے محلے میں پھر رہا ہے کہ لوگوں مجھے مبارکباد دو کہ میرے گھر میں ایک شہید ہو گیا ہے۔ اس انداز کے واقعات کتنے ہیں۔ ایک لڑکی کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے، اس نے کہا مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے کنڈولنس کریں، آپ میری تعزیت کریں، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ مجھے مبارکباد دیں کہ تمہارے گھر کے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ ایک 12ویں کی لڑکی جو ویسٹ بینک میں جا رہی تھی، اس لڑکی کا نقاب پڑا ہوا تھا چہرے پر، اسرائیل نے کھینچنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ ظلم کے ستمگر جتنے بھی ہیں وہ بیٹیوں کے سر سے آنچل کھینچنا جو ہے اپنی روایت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ملک بھی اس سے بچا نہیں ہے، وہاں پر بھی اس نے نقاب کھینچا
اور جو کھینچتان ہوئی ہے اس پہ اس کو غصہ آیا اور وہ لڑکی کو اس نے شوٹ کر دیا. لڑکی ایک طرف پڑی ہوئی ہے. ایک مسلم لڑکا جا رہا تھا فلسطینی. السلام تبارک ربنا و تعالی جلال والاکرام. اللهم صل علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما. اے رب کریم اہل فلسطین کو، فلسطین کے مجاہدین کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرما. رب کریم ان کی شہداء کی درجات کو بلندی عطا فرما. رب کریم وہ معصوم جو زمین پہ شہید ہوئے، رب کریم ان کے خون کو نتیجہ خیز بنا دے. رب کریم وہاں کی بیوائیں، وہاں کی یتیم، اے پروردگار یہ بیوائیں اور یتیم جو ہے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. پروردگار یہ جو لڑائی ہے رب کریم یہ خالص تیرے دین کے خاطر ہے، مسجد اقصیٰ کی بازیافت کے لیے ہیں. رب کریم تیرے گھر کو آزاد کرنے کے لیے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اب تک 13,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں. رب کریم ان کے ریگستان قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اے پروردگار ان کے صبر اور ان کی استقامت اور ان کی عظیمت اے پروردگار 21ویں صدی میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نشان بن گئی ہے ایمان کا. اے پروردگار تو ان لوگوں کی ان قربانی قبول فرما. اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما. اے پروردگار ان کی آہوں اور ان کی چیخوں کو پروردگار سن لے. اے رب کریم امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کے استبداد کو ختم فرما. اے پروردگار یہ دنیا کا ظلم اور طاغوت جو اے رب کریم ان نہتے اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف جو بارود استعمال کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ناقابل بیان ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اے رب کریم ان کو نیست و نابود فرما. اے پروردگار تیرے ہی فیصلے تھے جو بدر میں نافذ ہوئے. تو نے اپنی جو ہے غیبی مدد سے ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں اتارے. اے پروردگار تو ہی ہے جس نے بحر احمر میں فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کیا. اے رب کریم تو ہی ہے جس نے نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کو سیلاب کا شکار بنا دیا، طوفان کا شکار بنا دیا. اے پروردگار یہ معصوم فلسطین، یہ وہاں کے مجاہدین، اے رب کریم یہ حق و صداقت کے لیے لڑنے والے لوگ، اے رب کریم یہ ان کی لڑائی نہیں، یہ پوری سرزمین پر بسنے والی امت کے ہر دل کی لڑائی ہے. ہر مومن دراصل اس لڑائی کا شریک ہے. رب کریم عالم اسلام کو شعور عطا فرما. رب کریم ہمارے حکمرانوں کو شعور عطا فرما. دنیا کے جتنے حکمراں ہیں ان کو حق و صداقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم پر رحم فرما. ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. رب کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل ایمان مصیبتوں کا شکار ہے، اے پروردگار ان کی مصیبتوں کا ازالہ فرما. ان کے دکھ درد کا مداوع فرما. رب کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. رب کریم تو ہی ہے جو اندھیری شب سے آفتاب طلوع کرتا ہے. رب کریم تو ہی ہے جو خشک صحراؤں میں پانی برساتا ہے. اے رب کریم تیری رحمت ہر سو ہے. اے رب کریم ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں. ہم فلسطین کے لیے اے خدا کوئی مدد اپنے طور پر نہیں کر سکتے. تو ہماری بے بسی اور ناتوانی کو جانتا ہے اے رب کریم. لیکن ہم تیری بارگاہ میں حالت روزہ میں، حالت صیام میں، افطار کے قریب اے پروردگار تیرے سامنے ہم پشیمان بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور تجھ سے ہم اے رب کریم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار اہل فلسطین پر رحم فرما. مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے اور اس کی آزادی کا فیصلہ فرما. رب کریم اس پاک سرزمین سے ان ناپاک اور ظالم انسانوں کو اے رب کریم ان کا استحصال فرما، ان کا خاتمہ فرما. اے رب کریم اس سرزمین کو اے پروردگار رحمت، عافیت، ایمان اور اسلام کی سرزمین بنا. رب کریم ہم سب پر رحم فرما. ہمارے ملک میں امن و سلامتی کے فیصلے فرما. عالم انسانی کے درمیان اے رب کریم صحیح معنوں میں مساوات اور عدل اجتماعی کو قائم فرما. پروردگار عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرما. رب کریم ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما. ہمارے حق میں رحمتوں کے فیصلے فرما. رب کریم تیرے عذاب سے اور تیری ہر طرح کی غضب سے اے پروردگار ہم پناہ مانگتے ہیں. اے رب کریم
ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہماری خطائیں بھی ہیں۔ اے رب کریم بے شک ہم تیرے نافرمان اور تیرے عاصی بندے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اس کا شعور ہے اے پروردگار، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تیری رحمت ہر کائنات کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما، ہمارے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما، فلسطین کی آزادی کا فیصلہ فرما، ہمارے اس دھرنے کو قبول فرما لے، اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری رحمت اور تیرے کرم کا واسطہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔